آپ میں انتظامی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں اور آپ کو بات منوانا بخوبی آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے سہیل شرما صاحب کو میرے پاس بھیجا۔ وہ دوپہر میرے گھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ناظر صاحب اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا نقاب پڑھاؤ گے۔ تو میری طبیعت خراب تھی تو میں نے شرما صاحب سے کہا کہ جا کے ناظر صاحب اعلیٰ کو بتا دو میری طبیعت خراب ہے تو میں نکاح نہیں پڑھا سکوں گا۔ وہ گئے اور 15 منٹ بعد ہی واپس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ناظر صاحب اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ جس دن وہ ٹھیک ہوگا، خواہ ہفتے بعد خواہ 1 مہینے بعد، نکاح اسی نے پڑھانا ہے۔ تو میں نے شرما صاحب سے کہا، میں کہا جی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، چلو آج میں شام میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ تو عصر کی نماز کے بعد جب میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کے بعد جب میں نکل رہا تھا تو حضرت صاحب کے چہرے پہ عجیب مسکراہٹ تھی۔ تو میں نے قریب آ کے کہا کہ میں نے کہا حضور مجھ مسکین کو ستا کے آپ کو کیا ملا؟ تو خوب اس پہ ہنسے کہ میں نے تمہیں بھاگنے نہیں دینا تھا، جتنا مرضی بھاگتے یہ نکاح تم ہی سے پڑھوا کے چھوڑنا تھا۔ اسی طرح قوت فیصلہ کے حوالے سے ایک واقعہ بہت اہم واقعہ ہے کہ جب انتخاب خلافت کے لیے سب لوگ لنڈن چلے گئے تو روا میں چند ایک بزرگان تھے۔ خاکسار نے محبوب عالم خالد صاحب جو صدر انجمن احمدیہ تھے ان سے عرض کیا کہ خلافت کی بیعت کے ساتھ ہی بیعت فارم فل ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، سارے بزرگ تو لنڈن ہیں لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم بیعت فارم چھاپ کے بیعت کے فوراً بعد ہی تمام احمدیوں سے وہ فارم فل کروائیں۔ تو یہاں موجود کسی بزرگ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا ہم کیا کریں۔ تو میں نے پھر ان سے اجازت لی کہ میں حضرت صاحب جو ناظر اعلیٰ بھی تھے کہ میں ان سے فون پہ پوچھ لیتا ہوں اور اجازت لے لیتا ہوں۔ میں نے لنڈن فون کیا تو حضور نے فون اٹھایا تو میں نے یہ عرض کی کہ یہ بڑا اہم کام ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک لمحے میں آپ نے فرمایا کہ جو اسکیم تم نے بنائی ہے ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرو اور یہ کام کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انتخاب خلافت کے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے تمام احمدیوں سے وہ بیعت فارم فل کروا لیے گئے اور اس میں بہت بڑا دخل آپ کی قوت فیصلہ کا تھا۔